اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 51، اللہ پاک فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اب یہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو مخاطب کرنے کے نرالے انداز ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا مخصوص انداز ہے۔ کبھی کہتے ہیں، فرمایا جاتا ہے یا اہل الکتاب، کبھی کہا کہ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ، کبھی کہا گیا اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی کہ جن پر اللہ تبارک نے اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ایسی قومیں جن پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ الم تر، اے حبیب کیا آپ نہیں دیکھ رہے، الی الذین، ایسے لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو اللہ کی کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی کہ جن پر اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ کافر ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کیا کہتے ہیں کافروں سے؟ کہ یہ مشرک اور یہ کافر جو ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد کے بعد دوبارہ سے امن قائم ہو گیا، غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد کچھ گیپ آیا 2 سال کا، اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، تو یہودی جو تھے مدینہ کے اندر، جو پہلے سے موجود تھے کافی عرصے سے، بلکہ کئی 100 سالوں سے مدینہ کی جو بستی تھی اس کے اندر یہودی قیام پذیر تھے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 2 مشہور قبیلے تھے یہودیوں کے جو وہاں موجود تھے، اور چونکہ وہ کافی عرصہ دراز سے اس علاقے میں رہ رہے تھے تو وہ وہاں کے چودھری تھے، وہ وہاں کے سردار تھے، ان کی بات وہاں سنی جاتی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں جو قبیلے عرب کے موجود تھے، قبیلہ بنو خزرج، بنو اوس اور دیگر بنو اسد وغیرہ، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے اور آپ کو اپنا بڑا بنا لیا، تو یہودیوں کی بڑائی ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے یا فطری ایک چیز ہے کہ جو کسی علاقے کا بڑا ہو، چودھری ہو، جب اس کی چودراہٹ چھن جائے، جب اس کی سرداری چھن جائے تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد، جلن اور دشمنی، عداوت، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح معجزات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت سامنے نہ ہو تو پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلو یہ حسد کر رہے ہیں، ایک عام آدمی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ سراپا معجزہ بن کر آئے، حضور کی ذات سے اتنے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، حضور پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، غیب کی خبریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اسی حسد پر، اسی جلن پر، اسی دشمنی پر قائم رہے، یہ یہودیوں کا بنیادی قصور ہے۔ ساری واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی نبی کو نبی نہیں مانا، ان کی اطاعت غلامی کو اختیار نہیں کیا۔ پہلے اپنی کتابوں میں بھی پڑھ کر آئے کہ ایک نبی آخری زمانے میں آئے گا، اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اس طرح سے بہت سی نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر اللہ تبارک نے بیان فرمائی، ان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ ساری نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، اللہ کا قرآن نازل ہوتے دیکھا، حضور غیب کی خبریں بتا رہے ہیں یہ بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پر ایمان نہیں لائے۔ وجہ جلن، حسد کہ ہماری سرداری چھن گئی، ہم مدینے کے بڑے تھے، اب ہمیں کوئی بڑا نہیں سمجھتا، سب ان کے پیچھے ہیں، ان کو امام سمجھتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس جلن اور حسد سے تنگ آ کر کفار مشرکین مکہ جو کہ 2 جنگیں مسلمانوں سے کر چکے تھے، یعنی کہ اپنا پورا زور لگا چکے تھے مسلمانوں کا، وہ بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے، تو ان کو دوبارہ ابھارنے کے لیے، ان کو دوبارہ جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلوں کے سردار تھے جو کہ مشرکین مکہ سے ملنے گئے، اور وہاں جا کر انہیں جنگ کے لیے ابھارا کہ مسلمانوں سے جنگ کرو، وہاں پر ایک نظام قائم ہونے جا رہا ہے، وہاں ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے، اس ریاست مدینہ کو جو ابھی ابھی بنی ہے اس کو پھلنے پھولنے نہ دو، اس کو بننے سے پہلے ہی اس کو گرا دو، دوبارہ سے مل کر ایک بڑا حملہ کرو۔ تو جب یہ باتیں ان کے یہودیوں کے سرداروں نے جا کر مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے کی، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، تم بھی اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، تم پر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی کتاب قرآن نازل ہوتی ہے،
تو تم تو کتاب کے نازل ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے آنے میں برابر ہو، تم تو زیادہ قریب ہو، کہیں ہم تمہاری باتوں میں آ کر ادھر حملہ کر دیں اور تم ہماری مدد ہی نہ کرو، تو ہم تمہاری بات پہ یقین کیسے کریں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات پر یقین کریں اور تمہارے کہنے پر مسلمانوں پر حملہ کریں تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ پہلے ہمارے بتوں کو ماننا ہوگا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، ان کی عبادت کرنی ہوگی، ان کو اپنا بڑا سمجھنا ہوگا۔ تو یہودی اپنی حسد اور جلن میں اس قدر گر گئے تھے کہ وہ اللہ کو واحد مانتے تھے، دوسری باتوں میں ان کا اختلاف تھا، اللہ کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ اپنی جلن اور اپنی حسد اور دشمنی، رسول کی دشمنی کے اندر، مسلمانوں کی دشمنی کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کفار مکہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے بتوں کے آگے سجدہ کیا، ان یہودیوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا، اور پھر یہ بھی کہا، ان سے پوچھا کفار مکہ نے، اب یہ بتاؤ کہ کیا ہم سیدھے رستے پر ہیں یا وہ مسلمان جو محمد کی پیروی کرتے ہیں وہ سیدھے رستے پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں تم زیادہ سیدھے رستے پر ہو، تم ایک بہت پرانے دین کے پیروکار ہو، ایک بہت پرانے مذہب کو لے کر چل رہے ہو، اسی پر قائم و دائم ہو، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر۔ یہ ایک نیا دین ہے، ایک نئی چیز ہے، یہ تمہارے اسٹینڈرڈ کی چیز نہیں ہے، تم زیادہ سیدھے رستے پر ہو ان کے مقابلے میں۔ یہ باتیں انہوں نے وہاں پر کی کفار مکہ کو جنگ پہ تیار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک نے ان کی باتوں کو قرآن میں کوٹ کیا اور پھر کیا کیا؟ اپنی لعنت نازل فرمائی۔ یہ یہودی جو ملعون قوم بن گئی پوری دنیا کے اندر، یہ تو اب جا کر کے، پہلے بھی میں نے یہ بات کافی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کتنا لمبا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کر، یعنی کہ سن 60 عیسوی، حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے 60 سال بعد سے لے کر ان یہودیوں کے اوپر جو دنیا میں ہوا ہے، ٹائٹس نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی کہ سب سے پہلے ان یہودیوں کو مارا، اور اس وقت سے یہ مرتے مراتے اور پٹتے پٹاتے ہی رہے ہیں۔ یہ 48 اور 47 پہ جا کر یہ اسرائیل نامی کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ وجود میں آیا ہے، وگرنہ یہ زندگی جتنی بھی گزری ہے 1400 سال تو نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے 550 سال، تو یہ کتنے 1900 2000 سال ہو گئے، 2000 سالوں سے یہ پٹ رہے ہیں، ان کا ملک کوئی نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، اور ان پر ہر طرف سے لعنت و پھٹکار ہی برس رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہ ان پر 70,000 نبی نازل ہوئے ان کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اتنے انتظامات فرمائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ان ساری باتوں کو بھول گئے، اور صرف اس حسد میں کہ بھئی ہماری قوم میں نبی نہیں آیا، اس کا بھی ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ انہوں نے کفار مکہ سے گٹھ جوڑ کیا، مشرکین سے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے بتوں کے آگے سجدے کیے، ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں اچھا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى، اے حبیب کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ایسے لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت، جو ایمان لاتے ہیں بتوں پر، والطاغوت، اور شیطانوں پر، ویقولون للذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان سے وہ کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، کہ تم لوگ، کہ یہ کافر لوگ جو ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، جو ایمان لائے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ سیدھے رستے پر ہیں، سبیلا، زیادہ سیدھے رستے پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اے حبیب آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جس پر اللہ لعنت فرما دے اس کا اے حبیب آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر فلن تجد لہ نصیرا۔